اکثر ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کثیر السفر کون ہوتا ہے اور اس کے شرعی احکام کیا ہیں؟ اس کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے مسافر کی تعریف ضروری ہے۔ تو شرعی طور پر مسافر ایسا انسان ہوتا ہے جو مجموعی طور پر 44 کلومیٹر کا سفر طے کرے۔ اب خواہ اس کا سفر یک طرفہ ہو، یعنی صرف جانے کا 44 کلومیٹر ہو، یا دو طرفہ ہو، یعنی جانے اور آنے کا ملا کر 44 کلومیٹر بنتا ہو۔ مثلا ایک شخص 22 کلومیٹر تک جائے اور پھر 22 کلومیٹر تک واپس آئے تو ایسا شخص شرعی طور پہ مسافر شمار ہوگا۔ اب جب کہ ہم نے مسافر کی تعریف واضح کر لی تو اب آتے ہیں کثیر السفر کی طرف۔ کثیر السفر کا اگر سادہ اور آسان معنی کیا جائے تو بنتا ہے بہت زیادہ سفر کرنے والا، لیکن شرعی طور پر کثیر السفر کا معیار اور ضابطہ الگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ شرعی طور پر کثیر السفر ایسا انسان ہوتا ہے جو اپنے پیشے یا دیگر کسی غرض سے ہر ماہ 10 دن سفر کرے۔ اب خواہ وہ 10 بار سفر کرے یا 2 یا 3 بار سفر کرے، لیکن کل سفر 10 دن یا اس سے زیادہ بنتے ہوں۔ اور اس کی ایک دوسری شرط یہ ہے کہ ایسا آدمی ایک سال میں سے 6 ماہ یا مثلاً 2 سال میں سے ہر سال 3 ماہ اسی روٹین پہ رہنے کا عزم رکھتا ہو تو ایسا شخص کثیر السفر شمار ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کی ملازمت ہو جاتی ہے اور روز جانا آنا پڑتا ہے۔ اب ایسا شخص شرعی طور پر حکم یہ رکھتا ہے کہ وہ اپنی نمازیں پوری پڑھے گا، یعنی اپنے سفر کے دوران وہ نماز قصر نہیں پڑھ سکتا، یعنی اپنی 4 رکعتی نماز کو وہ 2 رکعتی کر کے نہیں پڑھ سکتا۔ اب خواہ اس کا سفر پیشہ وارانہ ہو یا ذاتی نوعیت کا ہو، جیسے مثلاً کوئی شخص ڈرائیور ہے یا ملازمت پیشہ ہے جس نے روز اپنے سفر کے ذریعے اپنے ملازمت یا کام پہ جانا ہوتا ہے اور اب وہ زیارات پہ چلا جاتا ہے، تو چونکہ وہ کثیر السفر ہو چکا ہے تو اب وہ جس سفر پہ بھی جائے گا وہ اپنی نمازیں پوری پڑھے گا، اور صرف نمازیں ہی پوری نہیں پڑھے گا، وہ اپنے ان سفروں کے دوران روزے بھی رکھے گا۔ اب ایک انسان ملازمت یا ڈرائیور بننے کا پیشہ اختیار کرنے کی وجہ سے کثیر السفر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے ان سفروں کے ابتدائی 2 ہفتے نماز قصر اور تمام ہر 2 طرح سے پڑھے اور روزہ رکھے بھی، اور بعد ازاں اس کی قضا بھی کرے۔